الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 16ویں پارے کی تفسیر و خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے کے آغاز میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ اور ذکر کیا ہے. یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو رسول اور نبی کہتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھے کہ ذوالقرنین کون تھے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ بتائیے. اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اخیر میں ذوالقرنین کا مختصر سا قصہ اور واقعہ ذکر کیا، اور اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ مختصراً ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیجئے. ذوالقرنین کون تھے، یہ کون ہے؟ ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے دو سینگوں والا. ذو مانے والا، قرنین مانے سینگ، جو سینگ ہوتے ہیں، تو ذوالقرنین مانے سینگوں والا. اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں ذکر کی. ایک تو یہ کہ اس کے سروں پر واقعی وہ تھی. نمبر 2 کہ وہ لٹ نکالتا تھا. وہ بادشاہ ایسا تھا جو اس کی بالوں کی لٹ نکالتا، اس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے، اور لٹ کو بھی عربی میں قرن کہتے ہیں. ایک قول کے مطابق مشرق اور مغرب کا اس نے سفر کیا تھا، پورا مشرق اور مغرب اس نے چھان مارا تھا. اس لیے وہاں سے مشرق اور مغرب کی تمام چیزوں کو پار کرتے ہوئے کنارے پر پہنچ کر کے اس نے شعاع کا مشاہدہ کیا تھا. مشرق اور مغرب کے شعاع کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں سورج نکلتا ہے تو کیوں منع کیا گیا نماز پڑھنے سے، اور ڈوبتا ہے تو کیوں منع کیا گیا؟ کیوں؟ جب نکلتا ہے تو دو اس کے شیطان کے قرن کے درمیان سے نکلتا ہے، اور ڈوبتا ہے تب بھی سورج شیطان کے قرن کے درمیان، اس لیے منع کیا گیا. اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں. تو مفسرین نے اس کا ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ یہ بتائی کہ اس نے مشرق اور مغرب کی پوری چیزوں کو چھان مارا، سفر کر چکا تھا، اور اس کی شعاع یعنی کہ شعاع کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی زلفیں تھی دو، زلفوں کی وجہ سے یہ زلفوں والا تھا. جیسے بعض لوگوں کو آج کل شوق بنا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، تو اس کو بھی زلف رکھنے کا شوق تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین رکھ دیا. اب یہ بادشاہ کون تھا اور اس کا زمانہ کیا تھا؟ دیکھیے، قدیم مفسرین نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ سکندر بادشاہ تھا. سکندر بادشاہ کو ذوالقرنین کہا، اور کہا کہ اس کو مشرق اور مغرب کی بادشاہت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بہت بہادر بادشاہ تھا. یہ قدیم جو مفسرین تھے انہوں نے یہ بات اپنے علم کے مطابق ذکر فرمائی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں. پھر صحیح بات کون سی ہے؟ جدید اور موجودہ جو مفسرین ہیں انہوں نے بہت پیاری بات ذکر کی. ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ترجمہ القرآن، ترجمانی القرآن ان کا ترجمہ اور تفسیر ہے،
اس کے اندر انہوں نے بہت ہی تفصیلی بات اس سلسلے میں ذکر فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، یہ فارس کا وہ عظیم الشان بادشاہ تھا جس کو یونانی لوگ سائرس کہتے تھے اور عبرانی لوگ خورس کہتے اور عرب لوگ کیخرو کہتے تھے، کیسخرو۔ اس طرح سے عرب میں یہ بات مشہور تھی، یونان میں سائرس، اور اسی طرح سے عبرانی زبان کے اندر خورس کہتے تھے۔ یہ بادشاہ فارس کا رہنے والا تھا جس کی کئی خوبی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر فرمائی۔ اس کو میں چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات، ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی عظیم الشان بادشاہ تھا، اس کے پاس اسباب اور وسائل بہت تھے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کے پاس اسباب و وسائل کم ہوتے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب اسباب اور وسائل عطا فرمائے تھے۔ خود اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ تو اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب اسباب و وسائل عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے اس کو حکومت کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ مشرق اور مغرب کے تمام ممالک کو وہ فتح کر چکا تھا، اور پار کرتے ہوئے وہ ایک پہاڑی کے درے میں پہنچا جہاں پر یاجوج اور ماجوج ایک قوم کو ستا رہی تھی۔ یاجوج اور ماجوج کی قوم ایک دوسری قوم کو ستا رہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، ان کو ریکویسٹ کی ذوالقرنین سے کہ یہ قوم یاجوج اور ماجوج کی ہمیں بہت زیادہ ستا رہی ہے، لہذا آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دیجئے اور کوئی چیز راستہ بتا دیجئے۔ تو اس بادشاہ نے سیسا پگھلائی ہوئی ہے، دھات ہوتی ہے ایک قسم کی، اس کی پگھلائی ہوئی دھات سے اس نے ایک دیوار بنا دی، بہت ہی مضبوط اور خطرناک دیوار بنائی، اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج چھپ گئے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، یعنی ذوالقرنین کے کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ نہ تو اس کو پار کر سکیں گے نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسی دیوار اس نے اس زمانے میں بنائی تھی، جبکہ اس زمانے میں مشین بھی نہیں تھی، مشینیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں، ایسی مضبوط دیوار۔ بعض لوگوں نے اس دیوار کو چین کی دیوار پر فٹ کرنے کی بات کی ہے، کوشش کی، حالانکہ وہ چین کی دیوار اس میں کچھ بھی نہیں۔ چین کی دیوار جو عجائب میں آتی ہے وہ اس میں نہیں ہے داخل، اور وہ چین کی دیوار نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی دیوار تھی جو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ تیسری بات، ذوالقرنین نے ایک ایسا بادشاہ تھا جو عادل بادشاہ تھا، عدل و انصاف کرنے والا، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا یہ بادشاہ تھا۔ کیوں؟ اللہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اس نے کہا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم نہ تو اس کو پار کر سکتی ہے نہ اس میں سوراخ کر سکتی، اس کے بعد اس نے خود آگے بات ذکر کی، اس لیے کہا گیا کہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والا اور عادل اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا آگے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری صلاحیت سے بنائی میں نے، یہ اللہ کی رحمت سے بنی ہوئی یہ دیوار ہے۔ اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار پوری ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جبکہ میں نے اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ بنایا ہے، اور جب وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اور اس وعدے سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جب قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے یہ دیوار نہ تو ٹوٹے گی نہ تو ختم ہوگی، جیسے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے زلزلہ آئے گا اور حکم ہوگا، پوری یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اسی سے مفسر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک عادل بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا، اور دوسری بات کہ یہ ایمان رکھنے والا تھا قیامت کے دن پر، اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اس کی خوبی بیان کی کہ یہ نفس پرستی اور مال کا حریص نہیں تھا، اس کے اندر نفس پرستی، نفس کی خواہشات کی
یہ چیزیں نہیں تھی، اور نہ ہی مال کی حرص تھی، یہ چیزیں بھی نہیں تھی۔ اگر یہ چیز ہوتی تو اتنی بہترین اور مضبوط دیوار وہ نہ کھڑا کرتا، بلکہ وہ ان یاجوج اور ماجوج سے پریشان قوم سے مطالبہ کرتا کہ تم مجھے اتنی رقم دو، اتنا مال دو، تب میں آپ کو اس سے بچاؤں گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ نفس پرست انسان نہیں تھا، اور نہ ہی یہ حریص تھا، مال و دولت کا حریص بھی نہیں تھا۔ ان چند خصوصیات کی بنیاد پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ عرب کا، فارس کا عظیم الشان بادشاہ جس کو یونانی لوگ سائرس کہتے ہیں، اس کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے کا، یعنی 539 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے سے، یا عیسوی جو سال ہم جو 2022 میں چل رہے ہیں نا، تو یہ عیسوی سال کے آنے سے 539 سال پہلے کا یہ زمانہ ہے، اس وقت کا یہ بادشاہ تھا۔ اس کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے سکندر بادشاہ سے ہٹا کر کے اس سائرس کے اوپر کیوں فٹ کیا؟ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ 1838، 18ویں صدی ابھی جلدی ہی گزری ہے، 1838 میں ایک انکشاف ہوا اسی بادشاہ کا، اس کے مجسمے کا انکشاف ہوا تو پتہ چلا جو صفات اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کہہ کر کے ذکر کی ہے، یہ خوبی اس کے مجسمے میں نظر آئی، اور اسی کی بنیاد پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بادشاہ فارس کا ہی بادشاہ تھا، یہ سکندر بادشاہ نہیں تھا۔ یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، اس کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں احادیث کے اندر ذکر فرمائی۔ ایک بات تو یہ ذکر فرمائی کہ یہ لوگ دیوار کو چاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ سوراخ ہو گئے، اور ان سوراخوں کی وجہ سے فتنے رونما ہو رہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک بات، دوسری بات کہ یہ روزانہ صبح و شام یہ قوم یاجوج اور ماجوج کی روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے، چاٹتے 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 شام ہو جاتی، ذرا باریک بچ جاتی تو کہتے ہیں اب کل کریں گے، کل ختم کر دیں گے پھر ہم نکل جائیں گے۔ صبح جب ہوتی تو پھر وہ اسی کیفیت اور کنڈیشن میں آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ان کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب ان کا وقت آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جب ان کو نکلنے کے لیے کہے گا، اس موقع پر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو چاٹ کر کے ختم کر دیں گے۔ اس دن وہ لوگ شام کو دیوار ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پوری قوم نکلے گی اور فتنہ و فساد پھیلائے گی، آسمان میں تیر پھینکے گی، تیر میں خون بھی آئے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو کیڑا ان کی گدیوں کو اور ان کے پورے جسم کو کھا کر کے ان کو تہس نہس کر دے گا۔ ان کا زمانہ کون سا ہے یاجوج اور ماجوج کا؟ صحیح مسلم میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں، سمعان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا، جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں جب آ جائیں گے، مہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ وہ موجود ہوں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے 2 فرشتوں کے ذریعے ہوگا، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، یہ نکلیں گے۔ یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابھی فی الوقت یاجوج اور ماجوج دنیا کے اندر فتنہ و فساد نہیں مچا رہے، نہ دجال مچا رہا ہے نہ یاجوج اور ماجوج۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینی قوم جو ہے نا، یہ یاجوج اور ماجوج ہے، یہ چینی قوم یاجوج اور ماجوج ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری دنیا میں جو جتنے فساد مچا رہے ہیں یہ سب یاجوج اور ماجوج ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کا جو زمانہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ آخری وقت میں، جب بالکل قیامت قریب ہوگی اور مہدی کا ظہور ہو گیا ہوگا، مہدی علیہ الرحمہ اپنی حکومت کر رہے ہوں گے، اور اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد
یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی مل کر کے پہلے دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر یہ قوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ کہف کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں؟ ہم جنت نہیں مانگتے، جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ کون سا یہ جنت الفردوس؟ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی۔ اسی لیے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو صرف جنت مت مانگو، صرف جنت مت مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اونچا درجہ جنت کا، سب سے اونچا درجہ، اس میں ہمیں داخل فرما، وہ ہمیں نصیب فرما۔ تو وہ کب ملے گا، کیسے ملے گا؟ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا اگر ایمان اور عمل صالح ہے، نیک اعمال انسان زندگی میں ایمان کے ساتھ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل 18ویں پارے کی ابتدا میں ذکر کی جائے گی۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو بشریت کا ذکر کیا کہ آپ بشر تھے، انسان تھے، نور نہیں تھے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کی سنت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے جو ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ اللہ کی نبی کی سنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ نے کہا کہ نبی آپ اپنی زبانی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ فرق صرف میرے اور آپ میں یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور یہیں سے ایک نبی اور ایک عام انسان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ عام انسان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں، میں کھاتا بھی ہوں جیسے تم کھاتے ہو، میں سوتا ہوں جیسے تم سوتے ہو، میں بیوی سے شادیاں بھی کرتا ہوں جیسے تم شادیاں کرتے ہو، میں کاروبار بھی کرتا تھا جیسے تم کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب خوبیاں میرے اندر ہیں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، یہ کہہ دو۔ یہ بتا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے عقیدے کی طرف وضاحت کر دی، اور ایک بڑی عقیدے کی جو برے عقیدے کی لوگ چرچا کرتے ہیں اور لوگوں کے یہاں برا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں بلکہ آپ نور ہیں، اور آپ انسان نہیں ہیں، آپ ایک خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ صاف لفظوں میں واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، نور نہیں تھے۔ اللہ نے اسی آیت کریمہ کے آخر میں کہا کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اور ہر کوئی امید رکھتا ہے کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو سوال و جواب کے لیے حاضر ہونا ہے، تو ہر کوئی جو بھی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو مفسرین نے یہاں پر وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کا مفہوم یہ بتایا، اس کا اپوزٹ یعنی توحید پر قائم رہے، اور فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کا بتایا کہ وہ نیک عمل جو سنت رسول کے مطابق ہو، یعنی وہ عمل مختصر صحیح لیکن سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے اور توحید کے مطابق ہونا چاہیے، توحید اس کی قائم ہونی چاہیے۔ اگر توحید ہے، سنت رسول کے مطابق اس کا عمل ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے رہے۔ اور اگر کسی کا عمل توحید پرست ہے لیکن سنت رسول کے خلاف ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی جو امید رکھتا ہے وہ اس امید میں ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ مریم یہ 5 نبوی میں اتاری گئی، نازل کی گئی۔ 5 نبوی مطلب نبوت کے 5ویں سال، یہ اس وقت نازل کی گئی جب
مسلمانوں کا پہلا گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا تھا، اس سے پہلے تھوڑے سے پہلے کچھ ایام پہلے یہ سورت پوری نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کون سی چیز کہاں ضرورت ہے۔ سورہ مریم جب 5 نبوی میں نازل ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حبشہ کی طرف 11 لوگ یا 14 لوگ، تقریباً 11 مرد اور 3 عورتیں یا 4 عورتیں پہلے قافلے کے اندر ہجرت کر کے گئے۔ جب وہاں ہجرت کر کے گئے تو کافر اور مشرک جو تھے مکہ کے رہنے والے، ان کو بڑی پریشانی تھی کہ کسی صورت سے مسلمانوں کو دبایا جائے، چاہے وہ مکہ میں ہو یا حبشہ میں ہو، ان کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک وفد اور ایک چھوٹا سا قافلہ مشرکین کا بھیجا۔ کہاں پر؟ حبشہ بھیجا۔ حبشہ بھیجا اور حبشہ کے جو علماء لوگ تھے، جو عباد اور زہاد اور قسیسین تھے، ان لوگوں سے پہلے پلاننگ کر لی باہر ہی کہ دیکھو ہم جو ہے تمہارے یہاں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں ایک سازش کر رہے ہیں، اور بادشاہ کے سامنے جب ہم بات کریں گے تو تم ہماری تائید کر دینا، تم ہماری تائید کرنا۔ تو سارے علماء اس پر اتفاق کر گئے، سارے عیسائی جو بھی رہبان اور قسیسین تھے سب لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ دوسرے دن سارے کے سارے لوگ، وہ مشرکین اور یہ سارے علماء اور یہ جو امراء تھے بادشاہ کے، سب بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ کے دربار میں جب داخل ہوئے تو بادشاہ سے کہا مشرکین نے، یہ جو مسلمان تمہارے ملک میں آئے ہیں، تمہارے شہر میں آئے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو ورنہ تمہاری عیسائیت کو چھین لیں گے۔ دیکھیں بھڑکانے کا طریقہ دیکھیں، سازش لے، تمہاری عیسائیت کو چھین لیں گے اور تم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو سے اور ان کے نبی ماننے سے تم محروم ہو جاؤ۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہے؟ کہا ہاں، سب مسلمانوں کو بلایا جائے۔ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ ان کے قافلے کے، مسلمانوں کے قافلے کے امیر جعفر طیار تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی۔ پہلے دن تو وہ ناکام ہو گئے مشرکین، بادشاہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے دن جب ان کو بلایا گیا دربار میں تو جعفر طیار نے ان کے سامنے اسلام کی باتیں رکھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ؟ عیسائیوں کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، کیونکہ وہ بھڑکا چکے تھے مشرکین بادشاہ۔ جعفر طیار ذرا دیر خاموش رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی جائے، بغیر اس کے کہ کوئی بات کہی جائے۔ جعفر طیار نے سورہ مریم کی ابتدائی کچھ آیات پڑھنا شروع کی، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آگے بڑھتے گئے پڑھتے گئے، قال انی عبد اللہ پر پہنچے کہ کون ہے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر کے آئی، حاملہ ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ بہت پریشان رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو وہ ایک کھجور کا درخت ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور کھجور کے درخت کو ہلانا، تو وہ تر و تازہ رطب کھجور کہتے ہیں، تر کھجور کو کہتے ہیں، اس کو کھاتے رہنا اور پانی بھی پیتے رہنا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ مریم علیہ السلام وہاں پر رہتے ہوئے یہ کام کرتی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حاملہ عورتیں جب وہ حمل سے بالکل قریب ہو، جننے والی ہو بچے، تو رطب کھجور کھلانا چاہیے، بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مریم علیہ السلام کو یہ کھانے کا حکم دیا۔ رطب مانے یہ سوکھی کھجور نہیں، تر و تازہ تر کھجور جو اوپر سے اتاری گئی ہو درخت سے، وہ کھلانا چاہیے، بہت مفید ہے۔ جب وہ بچہ لے کر کے آئی تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ، اے ہارون کی بہن، بہن تم نے یہ کیا کر دیا؟ نہ تمہاری ماں باغیہ تھی، زانیہ تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی، کہاں سے آیا یہ بچہ؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر، اسے پوچھو، میں نہیں جواب دینے والی، اس سے پوچھو یہ بچے سے۔
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے مریم علیہ السلام سے ارے یہ کیسے بات کرے گا، یہ بچہ ابھی اپنی ماں کے گود میں ہے۔ تو بچہ ماں کی گود میں بولا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور نہ ثالث من ثلاث ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچہ بچپن میں ہی بول دیا۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچتے ہوئے اس نجاشی نے، بادشاہ نے سنا تو وہ زار و قطار رونے لگا، اس کے جتنے درباری تھے سب رونے لگے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور حقیقت وہ جانتے تھے، اور وہ سارے کے سارے علماء تھے، وہ سب بھی جانتے تھے۔ سب لوگوں نے زار و قطار رو کر کے مسلمانوں کو تسلی دی۔ بادشاہ نے کہا کوئی مسلمانوں کو یہاں سے نکالے گا نہیں۔ دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آئی، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جب بندے اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کر لیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو سورہ مریم کی خاص جو فضیلت ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں پڑھی گئی، اور بادشاہ نے سنی اور تمام درباریوں نے سنی تو زار و قطار رونے لگے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی حقیقت کو ذکر کیا ہے، اور ابتدا میں دو معجزے ذکر کیے گئے سورہ مریم میں۔ ایک تو معجزہ مریم علیہ السلام کے بیٹے کا ہے، یعنی بغیر باپ کے پیدا کیا جانا، اور پہلے شروع میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ بھی ایک معجزے کے طور پر اللہ نے ان کو یحییٰ کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا تھا۔ زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، کہتے ہیں اللہ بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، گودا بھی نہیں ہے، اب کیسے، میری بیوی بھی بالکل بانجھ ہو چکی ہے، اس سے بھی کوئی امید نہیں، نہ مجھ سے امید ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا قال کذالک، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے، اب تم کو کچھ کرنا نہیں۔ کہا اللہ اس کی کوئی علامت ہے؟ کہا 3 دن خاموش رہنا، بولنا نہیں۔ زکریا علیہ السلام سے کہا اللہ نے 3 دن خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں، جواب نہیں دینا۔ اچھا پھر ایک کام کرنا، ہاں کیا کرنا؟ صرف اور صرف آپ کو کرنا ہے انسبحوا بکرۃ وعشیا، تم صبح و شام اللہ کی خوب تسبیح بیان کرو، صرف یہ کام کرو۔ ایک تو دعا کر لی، اللہ تیسرے پارے میں ذکر کی گئی ہے ان کی دعا کو کہ اللہ مجھے اپنی جانب سے طیب، پاک اور اچھا اور عمدہ بچہ عطا فرما، اولاد عطا فرما، یہ دعا کی۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر کہا گیا کہ تمہیں خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، لیکن تسبیح ضرور کرنا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ایسا ہے دنیا میں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے بہترین یہ نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے۔ اگر بیوی بانجھ بھی ہے، اگر بیوی بانجھ بھی ہو گئی ہے اور عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہو، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، دعا کرتے رہنا ہے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ یہ 2 چیزیں جس نے کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس علاج کراتا ہے، معالجہ، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کریے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زکریا علیہ السلام کا یہ نسخہ بھی ساتھ میں رکھنا ہے، دعا اور تسبیح، صبح شام کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جتنا زیادہ آپ تسبیح کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی اور ایسے بچے ہیں کہ جن کا نام اللہ نے رکھا، اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو زکریا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، انا نبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور تیسرے بارے میں کہا کہ یہ نبی ہوں گے، سردار ہوں گے، اور یہ ہوں گے، اور بڑے اونچے مقام پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے گا۔ تو یحییٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یحییٰ کا نام خود اللہ نے رکھا، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو 2 معجزے سورہ مریم کے اندر ذکر فرمائے۔ اور اس کے بعد
جہاں مریم علیہ السلام کا قصہ ہوتا ہے اس کے معنی بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور کئی نبیوں کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ایسے نبی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی عمر میں بیٹا نہیں عطا کیا تھا، اولاد نہیں تھی، کب ہوئی؟ بڑھاپے کی عمر کو، بڑھاپے کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرمایا۔ اور ان کی اپنے والد سے جو التجائیں تھی، درخواست تھی، گزارش تھی، ابا جان آپ شرک مت کیجیے، ابا جان آپ شیطان کی پرستش مت کیجیے، ابا جان میں آپ کے بارے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، توحید پر آ جائیے۔ ابا جان ماننے کو تیار نہیں تھے، مشرک تھے کٹر۔ کہا اگر تو باز نہیں آیا تو لأرجمنک وہجرنی ملیا، تجھے رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر میں تجھے رجم کر دوں گا اگر تو اپنے کام سے باز نہیں آیا۔ ابا جان نے نہیں بات مانی، ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلے گئے، عراق چلے گئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ جانے دو، قوم نہیں مانتی، ابا نہیں مانتے، ٹھیک ہے میں اپنے علاقے کو ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ پیغام یہ ہے اگر شرک اور توحید کے درمیان جب تنازع ہو اور اختلاف ہو اور توحید کی باتیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہو، اس کے باوجود نہ مانے قوم اور آخری وقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے اور پھر مار پیٹ کا معاملہ اور لڑائی جھگڑے کا معاملہ آئے، تو اگر اچھا ملک، اگر کہیں کوئی اچھا شہر ہو تو آدمی کو ہجرت کر جانا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوبی ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ، کیا فرمائی؟ کہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی۔ اس کے بعد کہا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیہ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ بارہا قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اس لیے کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، نماز کی اگر حقوق اللہ میں، اگر عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، حقوق اللہ میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، اور خاص کر کے حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق ہیں، زکوٰۃ دے کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی اگر نہیں کرتا تو وہ انسان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں ایک ساتھ ذکر کر کے اس کے اوپر ابھارا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، اور پہلے نبیوں نے بھی اس کے اوپر لوگوں کو ابھارا ہے۔ جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے بال بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، یہ واجبی حقوق ہے، اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک نبی کا تذکرہ کیا، ادریس علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا انعام ہوا ہے ان نبیوں پر، ان رسولوں پر۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا غلط عقیدہ اور غلط نظریہ ذکر کیا۔ جیسے دیکھیے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ جب یہ بات بہت زیادہ پھیلنے لگی اور مشرکین مکہ کے درمیان عام ہوئی تو مشرکین بھی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دے دی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دے دیے، بیٹا نہیں بیٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا، یہ رحمان کے لیے بیٹا مقرر کرتے ہیں، یہ رحمان کے لیے اولاد متعین کرتے ہیں۔ لقد جئتم شيئا ندا، اتنی گھناؤنی یہ بات لے کر کے آئے ہیں۔ اگر ان کی گھناؤنی بات کو، یہ بات اگر آسمان سے جا کر ٹکرائے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اللہ نے کہا اگر یہ آسمان سے جا کر کے ٹکرا جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، پھٹ جائے، اور اگر یہ زمین سے ٹکرا جائے تو زمین چاک ہو جائے اور ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھٹ جائے یہ زمین، اور اس کے اندر یہ لوگ سارے کے سارے سما جائے۔ یہ ایسی بات کرتے ہیں تکاد السماوات
تفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے لیے بچوں کو، بیٹوں کو اور اولاد کو متعین کرے. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا یہ بہت گھناؤنی بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر اگر یہ آسمان کو یہ ان کی باتیں ٹکرا جائے تو آسمان پھٹ جائے، زمین کو لگے تو زمین چاک ہو جائے اور یہ لوگ ہلاک اور برباد ہو جائے. اس سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، عن قریب رحمان کی محبت ان کے اندر داخل ہونے والی ہے، یہ داخل ہو جائے گی ان کے اندر، یہ لوگ اللہ سے، رحمان سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا خواہاں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرے یا وہ اللہ سے محبت کرے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں. حدیث میں بھی اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورگلایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل دیکھو اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام اس آواز کو فرشتوں کے درمیان عام کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں فلاں بندہ روئے زمین کا ایک ایسا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. سب فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جائیں. یہ آسمان تک محدود نہیں ہے. پھر اس کے بعد صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر، ایک ایک بندہ اس سے محبت کرتا ہے، ایک ایک بندہ اس سے محبت کرتا ہے. وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ، اس بندے کی محبت اور اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کی محبت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت دنیا کے اندر ہر ایک فرد کے اندر ڈال دی جاتی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا شیخ آپ کبھی یمن نہیں گئے، کبھی سیریا نہیں گئے، کبھی شام نہیں گئے، کبھی عراق نہیں گئے، کبھی کہاں نہیں گئے، کبھی افریقہ نہیں گئے، مجھے کیا ہے کہ آپ سے پوری دنیا کے لوگ محبت کریں. شیخ نہیں بتایا اس راز کو نہیں بتایا، لیکن یہ اصرار برابر ہوتا رہا. شیخ کے ایک شاگرد عبدالعزیز نے پوچھا، حفظہ اللہ نے، یہ بھی ایک شیخ ہے، انہوں نے پوچھا کہ شیخ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ شاید میری ایک ہی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے تعلق سے دل میں نفرت نہیں پاتا. اللہ، کسی بھی انسان کے تعلق سے نفرت نہیں پاتا ہوں، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں میری محبت کو بٹھا دی. کوئی ساؤتھ افریقہ کا انسان جو ہے کتنے دور ہے، اس کے وہاں کبھی گئے نہیں، اس کے باوجود شیخ سے وہ محبت کرتے ہیں. شیخ سے محبت کی وجہ صرف یہ بتائی گئی، شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر نفرت نہیں پائی. تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور دنیا والوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بہرحال تو انسان ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ رحمان کی محبت انسان کو اگر مل جائے تو پھر اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سنور جاتا ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورہ طٰہٰ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مارنے کے لیے مکہ میں جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، جا کر کے دیکھو تمہارے گھر میں کیا حال ہے. جب گھر میں گئے تو گھر کے باہر ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت، اور خباب بن نارت ان کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے.
جب دروازے پر پہنچے تو عجیب و غریب بات انہوں نے سنی قرآن کی آیت، سورہ طٰہٰ کی، اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور سورہ طٰہٰ خباب بن عرت جو ہے ان دونوں لوگوں کو، فاطمہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو سکھا رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے یہ بات سن لی، باہر جیسے اندر گئے پہلی فرصت میں بہن کو مارنا شروع کر، خوب مارا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان۔ اب اس کے اپوزٹ میں ان کے جو بہنوئی تھے، بہنوئی کو بھی ان کو بھی مارا، دونوں کو مارا اور لہو لہان کر۔ اور جانتے ہیں عمر بن خطاب تو جلیل القدر صحابی تھے، غصے والے اور بہت طاقتور انسان تھے اور بہت لمبے چوڑے تھے۔ کہتے تھے کہ لوگ اگر اونٹ پہ بیٹھے رہے تو کھڑے ہوتے تو برابر ہوتا تھا، اتنے اونچے لمبے تڑنگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جسہ اور وہ طاقت دی تھی، اسی لیے تو شیطان بھاگتا تھا، جس راستے سے یہ نکلتے تھے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے نکل جاتا۔ بہرحال جب وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ مار دیا اپنی بہن کو، بہنوئی کو، تو دل میں ایک رحم آئی، میں نے اپنی بہن کو مارا، میں نے اپنی بہن کو مارا، خون بہتا ہوا دیکھا تو مجھے اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو، مجھے یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہا عمر دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تم کو ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تم ایک کام کرو پہلے جا کر کے غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے، اس کے بعد ان کو یہی سورہ طٰہٰ کی چند آیات جو پڑھ رہے تھے ان کو دیا۔ اس کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہوا ان کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اسلام کی طرف مائل ہو گئے، اور خباب بن عرت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا، اللہ ابو الحیثم یا ابو الجہم، ابو جہل کا نام تھا، اس کو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے اور اس کے ذریعے تو اسلام کو مضبوط کر دے۔ اور میں نے کل رات یہ دعا اللہ کے نبی کی زبانی سنی ہے اور آج وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آج حضرت عمر سے کہا آپ کے حق میں پیارے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس حضرت عمر حضرت خباب بن عرت کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر جا کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے۔ اس کے بعد اسلام کو جو ترقی ملی اس کے بعد رکنے کا نام، جب تک عمر رضی اللہ عنہ زندہ تھے کسی فتنے کا رونما نہیں ہوتا، یعنی فتنہ رونما نہیں ہوتا، فتنہ پیدا نہیں ہوتا تھا جلدی۔ کیوں؟ حضرت عمر کا غصہ بہت خطرناک تھا۔ بہرحال یہ سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں، رحمان کے بارے میں کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان کیوں کہا؟ اللہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جانتے ہیں آپ مکہ والے جو ہے نا، رحمان قلبے نے جیسا کہ ذکر کیا تھا تہامہ والا رحمان جانتے تھے، تو یہی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے رحمان آخر کون ہے؟ تو رحمان وہی ہے جو اللہ ہے اور وہ عرش پر ہے، وہ تہامہ میں نہیں ہے، روئے زمین پر نہیں ہے، وہ رحمان عرش پر ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ اور استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے نہ تو مثال بیان کرنی ہے، نہ تمثیل بیان کرنی ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے، نہ زیادتی کرنی۔ جیسی باتیں قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اس کی صفات کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے، اسے ہمیں بہو مان لینا ہے اور قبول کر لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل جو ہے استوا کے بارے میں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کہا الاستواء معلوم والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ نہیں سوال کریں گے کچھ بھی نہیں، بس استوا مستوی ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے حساب سے، اپنے شان اور اپنے مقام کے حساب سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ بھی مکی صورت ہے سورہ طٰہٰ۔ یہودی کہتے تھے کہ ذرا ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کا حال کیا تھا، ذرا ان سے پوچھو، اگر یہ واقعی سچے
نبی ہے تو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر ذکر فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اجمالی طور پر یہاں پر ذکر کیا. پہلے ان کی نبوت کا تذکرہ کیا، بعد میں ان کی پیدائش کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے لوٹ کر کے آ رہے تھے، پہلے تو مصر میں رہتے تھے، اور جب ان کو ستایا گیا اور انہوں نے جب ایک قبطی کو مار کر کے مار ڈالا تھا، مکہ مارا تھا اور مر گیا، اس کے بعد وہ مصر چھوڑ کر کے مدین چلے گئے. پھر ایک شعیب علیہ السلام کی، جیسے کہ اہل علم نے ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی، 10 سال وہاں مقیم رہے. پھر جب اپنے وطن واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ٹھنڈی کا زمانہ تھا تو آگ لینے گئے. اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو کہا انی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. اب تو مقدس جگہ پر ہے. فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی طویٰ کے اندر، یہ مقدس جگہ میں ہے، تو اپنی جوتیاں اتار دے، یہاں پہ تو جوتی پہن کے نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہیں ہیں، ان مساجد کے اندر چپلوں کو اور جوتوں کو پہن کر کے نہیں آنا چاہیے. اسی طرح سے، اور یہ کیا ہے، مقدس جگہ کی توہین ہے، احترام نہیں ہے، توہین ہے. اسی طرح سے اسی میں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ساکس یا وہ موزے جس سے اسمیل آتی ہو، بو آتی ہو، ایسے کو پہن کر کے آنا مساجد کے اندر، یہ بھی اللہ کے گھر کی توہین ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ طویٰ جو مقدس جگہ ہے وہاں تم چپل پہن کر، جوتے پہن کر کے نہ آؤ. تو کیوں؟ بس اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم تھا. ایسے ہی مساجد کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر جہاں ہم عبادت کرتے ہیں اس میں مسجدوں کے اندر جوتے چپل نہ لایا جائے، اور ایسی چیزیں بھی پہن کر کے نہ آئے جس سے کہ خود کو بھی تکلیف، مصلیوں کو تکلیف، فرشتوں کو تکلیف، اور جو ہے جس سے گندگی کا ایک شوشہ سامنے آتا ہو. تو ایسی چیزیں نہیں پہننا چاہیے. اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مقدس جگہوں پر اچھے انداز سے جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ذرا مزاحیہ انداز میں پوچھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہا یہ میری لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اب پوچھا نہیں اللہ تعالیٰ نے، خالی اتنا پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، پوری تفصیل بیان کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہا کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، کیونکہ جو جانور چرانے والے ہوتے ہیں نا، چرواہے، ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے ایک چرواہا جو ہے اپنے ساتھ ایک لاٹھی ضرور رکھتا ہے. کیوں؟ اور وہ بھی چھوٹی والی نہیں، بڑی والی، تاکہ آپ بہت سارے چرواہوں کو آپ دیکھتے ہوں گے ایسے کر کے پھر وہ لوگ تھوڑا آرام لے لیتے، راحت لے لیتے، تو کہتے ہیں اتوکأ علیہا، میں اسی پر آرام کرتا ہوں. اللہ اکبر. واہش بہا علی غنمی، جب میری جو بکریاں ہیں بھوکی ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں چارہ اوپر سے گراتا ہوں اسی لاٹھی سے. اللہ اکبر. ولی فیہا معارب اخری، اور اس لاٹھی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں پروردگارا، وہ میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے. اور مزید نہیں گنایا، کہا کہ اس کے اور بھی کہا. اللہ نے کہا اس کو نیچے زمین پر پھینکو، زمین پر ڈال دو. زمین پہ ڈالتے کے ساتھ وہ ایسے ایسے حرکت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کے پیچھے ہو گئے. قال لا تخف، موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اس کو پکڑ لو. سنعیدها سیرتها الاولى، اس کی پہلی سیرت میں ہم واپس کر دیں گے. سیرت کہتے ہیں شکل کو، شباہت کو، اس کی کیفیت اور کنڈیشن کو. اللہ نے کہا ہم اس کی پہلی والی کنڈیشن میں لا کر کھڑی کر دیں گے، جیسے پکڑے پھر لاٹھی بن کر کھڑی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ کیا. اس کے بعد کہا کہ تم اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا تو روشنی بھی تو چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، بغل میں ڈالے، نکالا، چمکنے لگا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ دوسرا تمہارا معجزہ ہے، اور اب یہ لے کر کے جاؤ اب فرعون کے پاس. یہ 2 معجزے لے کر کے جاؤ اور کہو کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. انہو طغیٰ، اللہ نے کہا وہ ذرا سرکش ہو گیا ہے، اس کو سمجھاؤ. تو اللہ سے کہا قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے. کیوں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. لکنت کس کو بولتے ہیں؟
اٹک اٹک کر جو بولتے اس کو لکنت بولتے ہیں. تو جو لکنت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھو گے تمہاری لکنت ختم ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا جس شخص کو بھی اگر لکنت ہو اسے یہ دعا یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. کون سی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واحلل عقدۃ، واحلل مانے کھولنا، اللہ کھول دے میری زبان کی گرہ کو. یہ زبان کی گرہ کیا ہے؟ یہ لکنت ہے. اس لکنت کو اللہ تعالیٰ کھول دے یفقہوا قولی، تاکہ یہ قوم میری بات اچھی طرح سے سمجھ لے. اس لیے خطیب صاحب کو بھی پہلے یہ آیت کریمہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ دل بھی کھل جائے، زبان بھی صاف ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں جا سکتا ہوں، دیکھیے مجھے ڈر ہے، میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر بنا دے. کہا ٹھیک ہے، تجھے ہارون کو آپ کا وزیر بنا دیا جاتا، آپ جاؤ دونوں. اس کے بعد اتنی تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا تذکرہ کیا. کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کیا کہ ایک صندوق بناؤ. صندوق میں چھوٹے سے بچے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور اس صندوق کے اندر رکھ کر کے سمندر کے حوالے کر دو یا دریا کے حوالے کر دو. دریا نے اس کو ایک کونے پر لگا دیا اس صندوق کو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے نا وہ صندوق کے پیچھے 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 بھاگ رہی تھی، آ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں جا رہا ہے. جہاں ٹھہرا اس کے بعد اس کو اٹھانے کے لیے جو شخص تھے اور اس کو اٹھا کر کے فرعون کے دربار میں پہنچا دیا. تو آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے کہا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس کو ہم اپنی پرورش میں رکھیں گے. فرعون تو سارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر دیتا تھا. کیوں؟ اس کو معلوم تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو میری اس کرسی کو خطرے میں ڈالنے والا ہے اور میری حکومت کو ختم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو خطرہ تھا، اس لیے وہ سب کو قتل کرتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ اب بچہ دربار میں تو پہنچ گیا، اب دودھ چاہیے ماں کا. کوئی جو بھی دائیا ہے بیچارے کو دودھ دے رہی ہیں، تھن لگا رہی ہیں، منہ سے لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں پی رہی، بالکل نہیں پی رہا ہے وہ بچہ. موسیٰ علیہ السلام بچے کی شکل میں نہیں پی رہے. اللہ نے کہا ہم نے یہ وعدہ کیا تھا تمہاری ماں تک ہم تم کو لوٹا دیں. اس بہن نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک دائیا بتاتی ہوں. کہا کون ہے؟ کہا ہے. گئی اماں کے پاس، ان کی اپنی ماں کو بلا کر کے لائی. کہا یہ ان کی کفالت ہے. دیکھیے اللہ اکبر، ماں اللہ رب العزت پہ قدرت تو دیکھیے. پہلے ماں سے بیٹے کو جدا کیا اور پھر بیٹے کو ماں سے ایسے ملایا ایک ہی چیز کی بنیاد پر کہ دودھ کسی کا نہیں پیتا، پھر ملا دیا ماں سے. ماں کی ممتا کو جدا نہیں کیا اللہ رب العزت. بہرحال آگے اس کے بعد کہا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى. بڑے ہو گئے اور نبی بنا دیے گئے. کہا کہ جاؤ تم دونوں، اب دونوں بھائیوں کو کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس. انه طغى، اس نے شرکتی کی. گئے دونوں. کہا کہ اللہ ڈر ہو رہا ہے. اللہ نے کہا جا کر کے ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا، ان کے سامنے بہت سختی مت کرنا. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سخت تھے. کہا جا کر کے قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، زبان میں نرمی پیدا کرنا. معلوم یہ ہوا اگر غیر مسلم ہے سامنے والا اور ہمارا مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ غیر مسلم ہے یا سرکش ہے، بہت جابر انسان، اس کے سامنے نرمی سے گفتگو کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اللہ نے کہا ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. تو اللہ نے کہا مجھے ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے اس سے. کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، معکما انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم جاؤ. اور جا کر کے اس کے در فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. دونوں نے جا کر کے کہا دیکھو ہم اللہ کے رسول اور پیغامبر ہیں، اب ہمارے ساتھ یہ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کو عذاب مت دو. اب وہاں سے سلسلہ پوری تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ جادوگروں کو بلایا گیا، پھر واقعہ ہوا، پھر تمام کے تمام جادوگر جو ہیں اسلام میں داخل ہو گئے. اور اس وقت فرعون نے کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ.
کہا کہ میں تمہارے ایک ہاتھ کو کاٹوں گا ایک پیر کو کاٹوں گا، ایک ہاتھ کو کاٹوں گا ایک پیر کو، سب کو ایسی سزا دوں گا، بہت کڑی سزا دوں گا۔ سب نے کہا منظور ہے ہمیں، اللہ رب العزت پر ہم ایمان لے آئے، ہم سب کو منظور ہے، اب ہم پھرنے والے نہیں۔ سارے جادوگر لوگ اس پر ایمان لا چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم پھرنے والے نہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دی، کہا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں جو ہمیشہ کے ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ لوگ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ آگے جو ہے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ذکری، دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہا کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو شخص ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے، نابینا بنا کر کے اٹھاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کہتا ہے جو ذکر سے، اب ذکر میں نماز بھی داخل ہے، ذکر میں قرآن بھی داخل ہے، ذکر میں ذکر بھی داخل ہے، جس کو ہم اذکار کہتے ہیں، صبح و شام کے ہو، ڈیلی کے ہو، ہر وقت کے ہو، ہر نماز کے بعد کے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ تسبیح کرتے تھے، ذکر و اذکار کرنے والے تھے۔ تو جتنے اذکار، جتنی نمازیں، جتنا قرآن، یہ سب کا سب اس کے اندر ذکر میں داخل ہے۔ اللہ نے کہا جو شخص نماز سے، قرآن سے، ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سماج میں، دنیا میں مسلمانوں کو جو تنگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان اس اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیے اور ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیے، جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ اور دوسرا بڑا نقصان اور خطرہ یہ ہے، قیامت کے دن وہ لوگ نابینا اٹھائے جائیں گے۔ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہمارے آنکھوں میں بینائی ہے، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سے لوگ پوچھیں گے جو ذکر سے غافل تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جب نابینا بنا دے گا، وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے، قد كنت بصیرا، ہماری تو آنکھیں تھیں، ہم دیکھتے تھے۔ تو اللہ کے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہم تم کو نصیحت کراتے تھے، نصیحت کے ذریعے تم کو بتایا جاتا تھا قرآن پہ ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ، یہ بات مانو، لیکن تم نے جیسے اس کو بھلایا، ہم نے آج تم کو بھلا دیا، آج تم نابینا بنا دیے گئے۔ اس لیے ابھی نہ تو نماز چھوڑے، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑے، اور نہ ہی ذکر اور اذکار کو چھوڑے، پڑھتے رہیے، کرتے رہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اخیر میں کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى، اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے کس بات کا، کہ وہ نماز پڑھے اور اس کے اوپر جم جائے، خود بھی جم جائیے، نماز پڑھے اور خود بھی جم جائیے اس کے اوپر۔ نحن نرزقك، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقك، ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی، کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی پڑھیے اور لوگوں کو بھی، اور اس کے بعد رزق کا تذکرہ کیا۔ یہ نماز اور رزق میں بھی بہت گہرا تعلق ہے، معلوم ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اذا اتاک، جب آپ نماز کی پابندی کر دیں گے تو اذا اتاک الرزق من حیث لا تحتسب، آپ کے پاس رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ رزق میرے پاس کیسے آیا۔ اللہ اکبر۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص قرآن کے اس فرمان کے مطابق نماز کی پابندی کرتا ہے، برابر نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا، غفلت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اسے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ رزق کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے دنیا میں جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، روزی کے لیے پریشان ہیں، ان لوگوں کو یہ میسج اور پیغام ہے آج کے اس درس سے کہ وہ نمازوں کی خوب اچھی طرح سے پابندی کرے، فرائض کے ساتھ نوافل اور سنن کا بھی اہتمام کرے، انشاءاللہ آپ کے پاس روزی آ کر کے رہے گی، کیونکہ رب کا وعدہ ہے، اور ہمارے مفسرین نے بھی اس کے بارے میں تفصیلی ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔